جی علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین. آج مسجد کے احکام میں سے چند احکام آپ ملاحظہ کریں گے. اس میں پہلا حکم یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے لیے مسجد کو پاک کرنا ممکن نہیں ہے تو اس پر مسجد پاک کرنا اب واجب نہیں ہے. لیکن اگر اس کو یقین ہے کہ احتمال عقلائی ہے، یقین ہے اور احتیاط واجب کی بنیاد پر احتمال عقلائی ہے، احتمال عقلائی ہے کہ وہ کسی اور کو اطلاع دے گا تو کام بن جائے گا اور وہ مسجد کو پاک کروا لے گا یا کر لے گا مثلا، تو پھر ضروری ہے کہ اس دوسرے کو اطلاع دے تاکہ مسجد کو وہ پاک کر سکے. احتمال عقلائی اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو احتمال ہے کہ چھت نہیں گرے گی. یہ عقلاء کا احتمال صحیح ہے نا. ویسے عقلی طور پہ ایک احتمال ہے کہ چھت گر سکتی ہے، ویسے احتمال ہے کہ اس کا مسالہ کمزور ہو گر سکتی ہے، ویسے احتمال ہے کسی نے بم فٹ کیا ہو گر سکتی ہے. لیکن احتمال عقلاء یہ نہیں، عقلاء عالم احتمال دیتے کہ نہیں گرے گی، اسی لیے تو ہم یہاں بیٹھے ورنہ بھاگ جاتے ہیں. یا جو ہے باہر کرفیو لگا ہوا ہے اور ہمیں باہر جانا ہے، لیکن احتمال عقلائی ہے کہ گولی لگ جائے، ہے کہ نہیں؟ یہ واقعی عقلائی احتمال ہے. اور اسی طریقے سے احتمال عقلائی یہ ہے کہ آپ کو مدرسے آنا ہے یا کسی درس میں جانا ہے یا کام پر جانا ہے، جاب پر جانا ہے، کسی کاروبار میں جانا ہے، تو احتمال عقلائی نہیں ہے، احتمال عقلائی نہیں ہے کہ آپ یہ چھوٹا سا احتمال ہونے کی وجہ سے کہ شاید ایکسیڈنٹ ہو جائے، شاید جو ہے وہ موبائل چھیننے کے بہانے کسی نے گولی مار دی مثلا، شاید جو ہے موبائل چھیننے کے بہانے سے جو ہے چاقو مار دیا. ان احتمالات کی جگہ ہے لیکن عقلاء عالم اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، تو یہ احتمال عقلائی نہیں کہلاتا، احتمال غیر عقلائی. احتمال ہے لیکن عقلاء عالم اس کی پرواہ نہیں کرتے. احتمال ہے کہ کوئی چاقو مار دے، احتمال ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، احتمال ہے کہ موبائل چھیننے کے بہانے جو گولی مار دے اسے، احتمال ہے کہ اسکوٹر چھین کے لے جائے. سارے احتمالات تو ہے لیکن عقلاء عالم اس کی طرف پرواہ نہیں کرتے، ورنہ گھر سے کوئی باہر ہی نہیں کرتا، کوئی کام ہی نہیں کرتا، کوئی جاب پر نہیں جاتا، کوئی کاروبار نہیں کرتا. یہ ان چھوٹے چھوٹے احتمالات کے سارے کام نہیں چھوڑے جا سکتے، اس کو کہتے ہیں احتمال عقلائی. تو مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ اگر ہمیں یقین ہے کہ احتمال عقلائی ہے، اگر ہمیں یقین ہے یا احتیاط واجب کی بنیاد پر احتمال عقلائی ہے کہ دوسرے کو اطلاع دیں گے تو مسجد کو پاک کروا دے گا تو خود پر کر لے گا، تو پھر اطلاع دینا دوسرے کو واجب ہوگا. دوسرا مسئلہ آج کا یہ ہے کہ اگر کچھ مسجد تھوڑا سا اس کا کوئی حصہ نجس ہو گیا اور وہ حصہ بغیر کھدائی کروائے ہوئے، بغیر توڑوائے ہوئے کچھ حصے کو تو پاک نہیں ہو سکتا ہے، تو کیا کھدوانا اور توڑوانا واجب ہو گئے؟ نہیں. کہتے ہیں کہ اگر مسجد کو جزوی طور پر کھودنا یا توڑنا پڑ رہا ہے یا اس میں
یہ کہ مسجد کی مکمل طور پر بے حرمتی کو ختم کیا جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مسجد کو پورا توڑنا پڑے یا مکمل بے احترامی ختم نہیں ہو رہی تو پھر توڑنا یا کھودنا اشکال رکھتا ہے، یعنی احتیاط واجب کی بنیاد پہ یہ کام نہیں کرے۔ ہاں، مگر یہ کہ اس کے طہارت کو ترک کر دینے کے نتیجے میں مسجد کی بے احترامی ہو رہی ہے تو پھر وہ کام کھود کر کے بھی انجام لیا جائے گا۔ تیسرا مسئلہ یہ قبضہ گروپ، اس نے مسجد پر قبضہ کر لیا اور اپنا مکان بنا لیے۔ قبضہ گروپ والے ہوتے ہیں بہت سے لوگ، مسجد پر قبضہ کر کے اپنا مکان بنا لیا، یا مسجد پر قبضہ کر کے بعض جگہوں پر سڑکیں بنا لی جاتی ہیں۔ حکومت بھی یہ کام کرتی ہے اور وڈیر حضرات بھی یہ کام کرتے ہیں بہت سے لوگ، اور بہت طاقتور لوگ تو عام طور پر کرتے ہیں یہ کام، کچھ گروپ بھی کرتے ہیں۔ یا ایسی مسجد خراب ہو چکی ہے کہ خرابہ ہونے کی وجہ سے لوگ اب اس کو مسجد ہی نہیں کہتے ہیں۔ تین باتیں آ گئی، قبضہ، سڑک، یا مسجد کا نام ہی خرابی کے سے ختم ہوگا۔ یہ تین باتیں اگر ایسی بات ہو جائے تو ایسی صورت کے اندر اب وہ مسجد نجس ہو جائے تو پاک کرنا واجب نہیں ہے، اس کو نجس کرنا بھی حرام نہیں، کیونکہ وہ مسجد کے نام سے ہی نکل گئے، مسجد ہی نہیں رہی وہ۔ چوتھا مسئلہ، ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے روزوں کو نجس کرنا حرام ہے اور ان کو پاک کرنا واجب ہے جب ان کے روزوں کی بے احترامی ہو رہی ہے۔ بلکہ احتیاط مستحب تو یہ ہے کہ روزوں کی بے احترامی نہ بھی ہو رہی ہو پھر بھی پاک کر لیا جائے۔ پانچواں مسئلہ یہ کہ اگر مسجد کا کارپیٹ یا چٹائی نجس ہو گئی تو اس کو فوراً پاک کرنا واجب ہے، اور اگر اس کے پاک کرنے یا کاٹ کے نکال دینے سے بھی کام چل جاتا تو کاٹ کے نکال دینا، لیکن اگر پاک کرنے اور کاٹنے میں ایک قابل توجہ حصہ ناقص ہو جاتا ہے، یعنی فرض کرے کہ مسجد یہ اس میں سے اگر پاک کرنے جاتے ہیں تو آدھا کارپیٹ جو نکال دینا پڑتا ہے، یا آدھا کارپیٹ چونکہ دھونے کے وقت اس کو جو نیچے سے گم سے لگا ہوا ہے نکالتے اکھاڑتے آدھا کارپیٹ خراب ہو جائے گا۔ مثلا کبھی جو ہے کارپیٹ دھونے میں جو ہے خراب ہو جاتا ہے، تو اگر اس کو کاٹنے میں یا پاک کرنے میں قابل توجہ حصہ اس کارپیٹ اور چٹائی کا ضائع ہو جاتا ہے، ناقص ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو پاک کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ ہاں البتہ یہ کہ اس نجاست کو ترک کر دینے کی سے بے احترامی ہو رہی ہے تو پھر بھلے چاہے ضائع ہو جائے، پھر بھی جو ہے چونکہ بے احترامی ہو رہی، اس کو ضائع ہونے کی وجہ سے بھی، ضائع ہو جانے کے باوجود بھی اس کو کاٹ کے نکالیں گے یا اس کو پاک کریں گے تاکہ بے احترامی مسجد کی نہ ہو۔ چھٹا مسئلہ حمل کا، یعنی کیا مسجد میں کوئی نجاست، چاہے عین نجاست ہو چاہے متنجس ہو، جو نجاست کی وجہ سے نجس ہوئی یہ چیز، اس کو مسجد میں لے جانا حرام ہے، مسجد میں لے جانا حرام، لیکن اس میں حرام اس وقت ہے کہ جب اس کو لے جانے سے مسجد کی بے
احترامی ہو رہی ہے، تو نجس یا متنجس کو مسجد میں لے جانا، اٹھا کے لے جانا حرام ہے، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ اگر مسجد کی بے احترامی نہیں بھی ہو رہی ہے تو بھی نجس یا متنجس کو مسجد میں نہ لے جایا جائے، مسجد میں نہ لے جایا جائے۔ مسجد میں اس وقت کہ جب جو بے احترامی نہیں بھی ہو رہی ہے پھر بھی نہ لے جایا جائے۔ البتہ وہ چیزیں جو جیب میں موزہ رومال جیسی چیزیں ہوتی ہیں ان کو لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یا کوئی ایسی نجاست جو انسان کے ساتھ لازمہ ہوا کرتی ہے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں، انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس کے لے جانے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ مثلا انسان کو چھوٹا سا زخم لگا ہوا ہے تو اب زخم نجس ہے، اس کے باوجود انسان جائے گا نماز پڑھنے تو نجاست کو بھی ساتھ لے کر کے جائے گا۔ وہ نجاست جو ہے زخم کی کپڑے میں بھی لگی ہوئی ہے، بدن پر بھی لگی ہوئی ہے، تو اس کے بغیر تو انسان مسجد میں نہیں جا سکتا ہے، اس لیے وہ زخم کا خون جو کپڑے پر لگا ہوا ہے، زخم کا خون جو بدن پر لگا ہوا ہے، تو ایسی نجاست جو انسان کے ساتھ خود ہی لگی ہوئی ہیں اور اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، اس کے بغیر انسان جا ہی نہیں سکتا ہے، تو جو انسان کے ساتھ ملازم ہوا کرتی، انسان کا لازمہ ہوا کرتی ہے، اس کو لے جانے میں کوئی حرج نہیں، اس کے لے جانے میں کوئی اشکال نہیں ہے، اس لیے اس کے ساتھ انسان زخم کے خون کے ساتھ، زخمی خون کے کپڑے کے ساتھ انسان جا سکتا ہے اور مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ آپ نے بتایا کہ اقلائی اور غیر اقلائی، اب ایک بندہ ہے مثلاً اس کی یعنی انکم آتی ہے 30,000 مثلاً، اور پہلی تاریخ سے جیسے پہلی تاریخ کو انکم آئی، اس کو اندازہ ہے کہ یہ موسم جو ہے وہ چل رہی ہے، یعنی اس کی کھیتی کی موسم چل رہی ہے، وہ بندہ کیا کرتا ہے رات کو 11 بجے جاتا ہے اور پوری انکم نکالتا ہے، اس کو اندازہ بھی ہے کہ یعنی جو ہے آج کل جو موسم چل رہی ہے یہ کھیتی کی چل رہی ہے، 30,000 نکالتا ہے اور وہ لے کے آتا ہے رات کو، 2-3 ڈکیت جو ہے اس کے پیچھے لگتے ہیں اور وہ اس کو کہتے ہیں رک جاؤ بھائی آپ پیسے نکال، وہ بندہ کہتا ہے کہ نہیں میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، لیکن وہ بندہ ڈکیتوں کو اندازہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں تیرے پاس پیسے ہیں، ایک بندہ جو ہے بڑ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں تیرے پاس پیسے ہیں، پھر پیسے نکال لیتے ہیں اسے، تو یہ اقلائی ہوگا یا غیر اقلائی ہوگا، اس سے اندازہ ہے کہ موسم چل رہا ہے یعنی ڈکیتی کا، یہ ابھی واقعہ ہوا ہے ہمارے ماموں کے ساتھ۔ یہ احتمال غیر عقلائی، کوئی بھی عقلائی احتمال ہونے کے ساتھ اپنے پیسے نکالنے نہیں جائے گا، سب پتہ ہے کہ وہاں ڈاکو کھڑے ہوئے ہیں، عقلائی احتمال وہ کہلاتا ہے جو ڈاکو کھڑے ہیں، پتہ ہے وہاں پر، ہمارے لیے پتہ ہے یقیناً جو ہے ہم پکڑیں گے، یقین یعنی تقریباً اطمینان ہوتا ہے، یہ غیر اقلائی ہے، یہ والا غیر عقلائی ہے، ماموں والا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آیا اس سے جو ہے وہ بحث بازی کرنا صحیح ہے یا نہیں صحیح؟ جان کا خطرہ ہے تو بحث بازی نہیں کرنا کیونکہ چاہیے۔ آج کہتے ہیں کہ وہ جو ہے ڈائریکٹ جو گولی مار دیتے ہیں، ہاں، صحیح بات ہے، ڈائریکٹ گولی نہ مارے، انڈائریکٹ مارے، پھر بھی جو ہے وہ بحث بازی کرنے کا کیا فائدہ ہے، جب پتہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے گولی ماریں گے تو چپ چاپ سے دے دے بس، اور کیا۔ ہاں، وہ ایک ہی شمار ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن ایک ہی شمار نہیں ہوتی ہے تو پھر مسجد کی امام بارگاہ، مسجد کی جو ہے مسجد کی جو مہر اور سجدہ ہے اس کو کہیں دوسری جگہ نہیں لے جا سکتے، ہاں، پھر نہیں لے جا سکتے۔ بلکہ آغا سیستان نے تو ایک بہت عجیب بات ابھی کہی ہے آخر میں آیا کہ مسجد میں جاتے ہیں تو 2 سجدہ گاہیں نہیں رکھیں، ایک سجدہ گاہ رکھیں، کیونکہ دوسری سجدہ گاہ کے بارے میں انسان کو شک ہے کہ متولی کی طرف سے اجازت ہے یا نہیں، اس نے ایک سجدہ گاہ استعمال کرنے کی تو یقیناً اجازت دی مسجد،
لیکن دوسری سجدے کا استعمال کرنے کی اجازت ہے یا نہیں پتہ نہیں، اس لیے آپ احتیاطاً جو ہے ایک سجدے کا استعمال کریں۔ اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی تو چلا ہی رہا ہوگا نا، متولی کا مطلب کون چلا رہا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو بھی آپ احتیاطاً ایک سجدے کا استعمال کریں۔ ہاں وہی منع کر رہا ہے، اس نے کہہ رہے یہ نہیں کرے، ایک سجدہ کا اٹھائے۔ ہاں کہتے ہیں یہ جو ہے نا، ہو سکتا ہے متولی دوسری سجدہ پر راضی ہی نہیں ہو، اس لیے جو ہے اس کا نہیں، تو بس آپ احتیاط کریں گے ہمیشہ ان چیزوں میں جب تک کہ اجازت کا پتہ جی ہاں یہ جو منع کیا انہوں نے کہ جی بیچ دیتے ہیں، بیچنے کی تو اجازت نہیں ہے۔ ہاں بالکل خرابہ ہو گیا کہ جو کوئی کام کا نہیں، بیچ کر اسی کے پیسے جو ہے وہ مسجد میں لگائے جا سکتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے جو ہے بیچ کر جو ہے کسی مومن کو دے دیتے ہیں۔ مومن کو نہیں دے سکتے، وہ مومن تو ہر مومن وہاں پر مسجد میں آئے گا کہ کوئی بھی فالتو چیز اٹھا کے لے جاؤ تاکہ جو بیچ کے کھا جاؤ، یہ تو مسجد کا مال کھا گیا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا۔ یعنی خاک شفا بھی لے جانا حرام ہے؟ ہاں لے کے خاک شفا بھی باہر نہیں لے جا سکتے، وہ جو ہے وہ مسجد کا مال ہے۔ جی ہاں مٹی بھی باہر نہیں نکال، مٹی اینٹ پتھر یہ جو ہے مسجد ہی کے اندر رہنا چاہیے۔ وہ مسجد میں جو ہے وہ بہت ساری ریت پڑی ہوتی ہے، لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں، مٹی پڑی ہوتی ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ اینٹیں پڑی ہوتی ہے، وہاں سیمنٹ پڑی ہوتی ہے، اٹھا کے لے جاتے ہیں، یہ جائز نہیں، مسجد کا مال ہے وہ کہیں اور نہیں لے جاتے۔ ہاں مدرسے پر بھی لاگو ہے؟ ہاں مدرسے کی چیزیں تو مدرسے والے سے پوچھ کے لے جا سکتے، جیسے تسبیح ہو گئی، یہاں سے میں نے اٹھائی تسبیح، ہاں مدرسے کے متولی سے پوچھ کے لے جا سکتے، ورنہ نہیں لے جاتے۔ وہاں پر مسجد میں تو کوئی پوچھنے کی بھی گنجائش نہیں، اس لیے کہ وقف کا مال ہے، وہ اللہ کا مال ہے، اب کسی کا مال نہیں، اس لیے وہ نہیں لے جا سکتے۔ مسجد میں ہی پڑھیں اور ہاں مسجد میں پڑھیں، مسجد میں ہی گزارا کریں۔ اب جی مسجد ہاں وہ تو کچرے میں شمار ہوتی، وہ پھینکا جا سکتا بھی۔ مسجد ہاں اہل سنت کی مسجد کا بھی احترام رکھنا ہے، اس کے اندر بھی جو ہے چوری نہیں کی جا سکتی ہے، اینٹیں نہیں نکالی جا سکتی، بجری نہیں نکالی جا سکتی، کوئی چیز نہیں نکالی جا سکتی۔ بہرحال ان کی مسجد کا بھی احترام رکھنا ہے، اور ان کی مسجد کے اندر بھی وہی احکام جاری ہے۔ کھانا چوری کیا جا سکتا ہے؟ مثلا جیسے لنگر بٹ رہا ہے، ادھر رکھا ہوا ہے لنگر اور چھپٹ رہے ہیں لوگ، تو میں نے ایسا کیا کہ وہاں سے چھپٹا لے مار کے چھپا لیا لنگر۔ ہاں بٹ رہا ہے تو اس میں ٹھیک ہے، ہم بھی حصہ لینے چلتے ہیں۔ بٹ رہا ہے لیکن وہ اپنے ہاتھوں سے دے رہے ہیں، لیکن میں نے زبردستی ان سے اندر سے اٹھا لیا۔ ہاں وہ ٹھیک، ایک حصہ اپنا لے سکتے ہیں، لیکن ایک سے زیادہ حصہ لینے کی اجازت نہیں۔ میں کھا چکا ہوں، پھر دوبارہ میں لے رہا ہوں۔ نہیں دوبارہ نہیں، ایک حصہ آپ کا حق بنتا ہے، وہ ایک سے زیادہ، کیونکہ مالک جو ہے ایک ایک حصہ سب کو بانٹنا چاہتا ہے، آپ جو ہے دو حصے لیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا پھر، اس لیے نیاز بھی جو معاشرے میں بٹتی ہے، مالک چاہتا ہے ہر ایک کو مل جائے، ایک ایک ملے، کوئی ایک کے بجائے جو ہے 5 لے لیتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے، ایک کے بجائے جو ہے وہ 2 لے لیتا ہے وہ بھی صحیح نہیں، جتنا اس کا حصہ بنتا ہے اتنا ہی حصہ لینا ہے بس۔ ہاں چارجنگ کی اجازت ہے متولی کی طرف سے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ بھی صحیح ہے، ٹھیلے کے جا کے وہ دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ بانٹ رہے ہیں دینے کے لیے۔ ہاں ہاں ابھی ایک بندہ ہاں اگر ایسی غالباً تو اجازت ہوتی ہے اس طرح کی، وہاں وہ جو ہے وہ بھیڑ میں نہیں آ سکتا۔ مثلاً میں بندے بانٹ رہے ہیں، بہت سارے بندے، میں نے ایک بندے سے لیا پھر میں نے چھپا دیا، ایک بندے سے لیا پھر چھپا دیا، یہ تو غلط ہے نا، غلط ہے۔ یہ ایک اپنا ایک حصہ جو ہے، ہاں مگر یہ کہ وہ گھر والوں کو بانٹ ہی رہے ہو کہ لوگ لے جائیں گھر پر، تو ایک الگ ایک صورتحال ہوتی ہے، کبھی بانٹ ہی رہے کہ لوگ گھر پر بھی لے جائیں تو ایک الگ بات ہے، پھر جو ہے لے جا سکتے ہیں، ورنہ عام حالات میں ایک ایک نیاز ایک ایک کو دینا مقصود ہوتا ہے، تو ایک نیاز لے کے ہٹ جائے نا بس۔ پانی کا کیا مسجد سے اگر کوئی لائن اپنے گھر کی طرف لے کر جائے تو جائز نہیں، مسجد کا پانی ہے تو وہ کیسے لے جائے؟ متولی جو ہے کوئی بھی متولی اور غیر متولی سب کے لیے ایک ہی حکم ہے، مسجد کا مال خدا کا مال ہے، خدا کے مال کو جو ہے اپنے گھر میں منتقل کر دیا تو جائز نہیں۔ لیکن یہ تو آگا مسجد سے تو پانی تو مسجد میں
वाला अल्लाह نہیں پانی لے جاتا ہے، وہ پانی کے پیسے دے رہا ہے یا کوئی ایسا کوئی مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، پانی کے پیسے وہ خود ہی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں وہ چونکہ عمومی اجازت ہوتی مسجد کی طرف سے، وہ بنائی متولی نے بنائے اس لیے تاکہ جو لوگوں تک پانی پہنچے تو ٹھیک ان کا ہے۔ کہنا یہ ہے کہ میں امام بارگاہ میں خدمت انجام دیتا ہوں، اسی لیے میرا حق بنتا ہے کہ میں پانی آ سکتا ہوں۔ اگر وہ اس نے اپنے لیے کوئی خدمت کے عوض میں رکھا ہوا ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، وہ پھر جو یہ دیکھا جائے گا کہ انتظامیہ کیا فیصلہ کرتی ہے، انتظامیہ نے فیصلہ کیا تو ٹھیک ہے، اجرت کے بدلے میں لیتا ہے تو ٹھیک۔ سونا مکروہ ہے، سونا نہیں، وہ والا سونا نہیں، یعنی واقعی لیٹنا مقصد ہے، یہاں مکروہ ہے، اور غسل پڑ جاتا ہے تو پھر تو آرام ہی نہ کرتا۔ پھر تو فوراً نکلنا واجب ہے۔ ویسے عام طور پر سونا مکروہ ہوا کرتا ہے، دنیاوی باتیں کرنا مکروہ ہے، دنیاوی کام کاج مسجد میں بیٹھ کر کے کوئی دکان نہیں ملی تو مسجد میں بیٹھ کے دکان کھول لی، یہ بھی جائز ہے۔ ہاں اس کے کر سکتے ہیں لیکن مکروہ ہے، اچھا نہیں، کوئی بھی بات کرے روحانی بات کرے، وہ مولوی والی بات کرے، مولویوں کی جگہ ہے وہ۔ اشعار دنیاوی جس کا جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے، نصیحت نہیں ہے یا مصائب اہل بیت میں سے نہیں ہے تو پھر نہیں پڑھے، پھر نہیں، بے فضول کے اشعار نہیں پڑھے جاتے، مکروہ ہو گئی۔ آپ جیسے بعض افراد کی ایک عادت سی بن جاتی ہے، نماز پڑھتے ہیں مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر موبائل اٹھا کے پنکھا چلا کے لائٹ آن کر کے بیٹھ جاتے ہاں ٹھیک ہے۔ ہیں، کم کر لیے پر مسجد میں تو یہ حکم ہے کہ سب سے پہلے مسجد میں پہلا آدمی انسان جائے اور سب سے آخری میں نکلے، یہ ایک مستحب کام ہے، لیکن بس کوئی فضول کے کام نہیں کرے، دنیاوی کام نہیں کرے، باقی جو ہے کوئی بھی تسبیح کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں۔ آسائش لے سکتا ہے، مثلاً یہ گرمی کا تھکا ہوا ہے، ہاں تو ٹھیک ہے، کیا اچھی بات، مسافر بھی ہے، وہ بھی کر رہا ہے اور تسبیح بھی کر رہا ہے، کوئی حرج نہیں، کیا بات، تسبیح بھی کرتا جا رہا ہے ساتھ ساتھ جو ہے ہاں لیٹ جائے گرمی کے تو بھی آرام کر رہا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، صرف یہ کہ سونا ہے نیند کرنا وہ مکروہ ہے، حال ایسے لیٹتا ہے تو کوئی حرج نہیں، کمر ٹیک کر کے لیٹتا ہے تاکہ آرام کرے یا تھوڑی آسائش اپنے اندر محسوس کرے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، صرف نیند جس میں آنکھیں کان سب سننا بند کر دیتے ہیں تو پھر جو ہے اس وقت وہ مکروہ ہوا کرتا ہے۔ اعتکاف میں جو بیٹھتے ہیں مسجد میں تو وہ بیٹھنا ممنوع ہے۔ وہ تو اعتکاف میں تو کہیں باہر نکلنا ہی ممنوع ہے اس لیے وہیں پر سب کچھ آرام کرنا ہے، تو وہاں پر وہ اعتکاف کا حصہ ہے، وہ خود سونا بھی عبادت کا حصہ ہے، وہ وہاں پر رہنا ہی عبادت ہے، پھر وہ کراہت نہیں رہے گی۔ صلی اللہ علی سیدنا